حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کی نصیحت. کوئی عالم بیٹھا ہے، کوئی بزرگ بیٹھا ہے، کوئی مفتی بیٹھا ہے یا گھر کا بڑا بیٹھا ہے، پوچھا حافظ ڈاکٹر شفقت سے، بیچ میں جواب دے دیا. سخت گستاخی، بے ادبی ہے یہ. اس کے اندر تکبر ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. خاموش رہیں. اس پر نصیحت ہے. ایک ایسی دقیق یاد آئی بات، جہاں ایک صاحب آئے تھے، وہ غیر مقلد تھے اور ایسے بے باک تھے کہ آنے سے قبل مجھے لکھا کہ میں جانچ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. میں نے دل میں کہا جانچ کرنے کے لیے کیوں آ رہے ہوں؟ میں نے دعویٰ کیا کسی کمال کا جو جانچتے ہوں. درس وہ آئے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے پاس ایک شخص آیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھ پر نفسانی خواہش کا غلبہ ہے، جوان آدمی ہوں، نکاح کی وسعت نہیں. مجھ سے پوچھا کہ ایسی حالت میں کیا کروں؟ شہوت کے ہر وقت تقاضے آتے ہیں، عمل نہ ہو جائے، گناہ کبیرہ میں داخل نہ ہو جاؤں. میں نے ابھی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ غیر مقلد نے بولے کہ روزے رکھا کرو، حدیث پاک میں اس کا یہی علاج بتلایا گیا ہے. اس نے کہا میں نے روزے بھی رکھے مگر ان سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا. اب وہ پریشان ہو گئے، لٹو ہو گئے بھائی صاحب جناب. اللہ اللہ، بس وہ تو ختم ہی ہو گئے. میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا دخل دینے کو؟ میرے پاس آیا تھا یا آپ کے پاس آیا تھا؟ جناب جب کوئی جواب نہیں پڑا، بند پڑا، اور موقع دیا تب میں نے اس شخص سے سوال کیا کہ تم نے کتنے روزے رکھے ہیں، جس کو شہوت کا غلبہ تھا. اس نے کہا جی کبھی 3 رکھ لیے، کبھی 4 رکھ لیے. میں نے حدیث پاک سنائی. غیر مقلد جو ہے پریشان ہو گئے کہ اور جس کو طاقت اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے کیونکہ خواہش نفسانی کو توڑ دے گا. یہ میں نے ان کے سنانے کو کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کثرت سے روزے رکھنا ہے. مسلسل میں نے 71 روزے رکھوائے ایک نوجوان کو. دماغ سے سارا مغز نکل گیا. 71 روزے، بد نظری، گندی فلمیں، جوانی برباد کرنا. اور بھائی تو شادی کر، مسئلہ ہے تو روزے رکھ. 71 روزے کے بعد اس کا دماغ ٹھیک ہوا ہے. حتیٰ کہ اس کے والد صاحب میرے پاس آئے کہ میرا بیٹا روزے رکھ رہا ہے، وہ تو ختم ہو گیا، پگھل رہا ہے. میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا اطاعت کرتا ہے آپ اور ایسی پریشانی کی بات نہیں، آپ بے فکر رہیں. آپ اب اس کو کیسے بتاتا؟ میں گناہ گار ہو جاتا اگر اس کو میں بتاتا آپ کے بیٹے کا یہ حال ہے. مسلسل 71 روزے رکھوائے، مسلسل، بغیر کسی اسٹاپ کے بیچ میں. اور گڑبڑ بھی میں نے کہا 3 روزے اور بڑھاؤ، ہوتے ہوتے 71 روزے کروائے. یہ کیا اس نے عمل کیا؟ میری بات پہ عمل کیا؟ نہیں. کس کی بات پہ عمل کیا؟ کیا دلیل ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سفید داڑھی آ گئی، قرآن پاک پہ عمل نہیں ہے. 4 تفسیر ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھائے گناہ چھوڑنے کی، وہ 4 تفسیر ہے. اس کے بعد اللہ کی ذات اسے ملتی ہے. بس ہماری داڑھی آ گئی، بیان کر لیا، نماز پڑھ گیا، پورا دین مل گیا. اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی داڑھی کم ہے، حرام کر رہا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کی ڈریسنگ ایسی ہے. تجھے کیا واسطہ بھائی؟ اس کا آنا ہی دلیل ہے مسجد کے اندر کہ اس کے اندر ایمان مضبوط ہے. ڈریس کوڈ ہے. ابھی گھر جائے گا، وہاں پر گلشن حدیث، وہاں سے کپڑے بدل کے آئے گا. بھائی نبی بدلے یا شوقیہ بھی پہنے، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ میرا کام ہے کہ دین پہ عمل کر کے بات سنانا بس. اب زبردستی تھوڑی ہے. پھر کوئی کون آئے گا یہاں پہ؟ کوئی فائلیں بنی ہوئی ہے سب کے، آئیے آئیے، آج دل میں کیا کیا خیالات پکا ہیں. ایسا تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذرہ ایک سب ایمان والوں کے دل میں موجود ہے. اب وہ ذرہ پاڑ کس طرح بنے؟ وہ اصلاح کرائے گا، اپنے گناہ چھوڑنے کی ہم فکر کریں گے. ان کو حیرت تھی کہ حدیث میں تو کثرت کا کہیں ذکر نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جو ہے یہ تمہیں گرامر تمہیں نہیں معلوم، اس لیے ایسی بات کر رہے ہوں جناب. اور جب بار بار تکرار سے عمل کیا جائے گا تو عادتاً لازم کر لیا جائے کہ میں نے کہا کہ دیکھو اس کی ظاہری تائید رمضان شریف میں مسلسل 1 مہینے تک روزے رکھے جاتے ہیں. وہ بات ہی نہ کر سکے، وہ بیچ میں بولے کیوں تم جناب؟ سبحان اللہ. ایسے بار بار روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ ذوق بڑھتا جاتا ہے. آخری 10 دن میں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو اور اللہ والا بن جائے گا. رمضان میں تو 11 مہینے اللہ والا ہی ہوگا. پھر رمضان آ جائے گا، بیچ میں غلطی ہو جائے گی، معافی مانگ لے گا. وہ نور اس کے پاس رمضان کا رہے گا پھر. اور گناہ پر گناہ کرتا رہا، توبہ نہیں کرا تو نور چلا گیا. ہو اللہ معاف فرمائے. دیکھو اس نے حدیث پاک پڑھی لیکن سمجھا نہیں.